السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو درود ابراہیم کی فضیلت اور برکات کے بارے میں بتایا جا سکے کہ اسے کیسے اپنے ڈیلی اذکار میں بھی شامل کرنا ہے، اور پھر آپ کیسے اس کے ریزلٹس دیکھیں گے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی تمام حاجت کیسے پوری ہو جاتی ہیں، آپ کے مسائل جو بھی ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے۔ جیسے بہت سارے لوگ جو ہے میسیج کر کے کہتے ہیں کہ ہماری جاب کا بہت مسئلہ ہے، جاب لگ جاتی ہے لیکن وہ ٹکتی نہیں ہے۔ پھر کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہے، پیسے آتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، رزق میں بالکل بھی برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، یا پھر رزق آ نہیں رہا ہے، یا اس طرح سے ان کو اس وسائل نصیب نہیں ہو رہے جیسے باقی لوگوں کو ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے جو اپنایا جائے؟ تو میں آپ کو یہاں بھی بتاؤں گی کہ درود ابراہیم جو ہے ایک بہت شارٹ کٹ اور ایک کوئک سولیوشن ہے، ایک حل ہے ایسا جسے آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں سے اپنے میریکلز جو ہیں وہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اپنے مسائل کا حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ صرف چند دنوں کے اندر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی حاجت بھی پوری ہوں گی، جو آپ کے مسئلے ہیں وہ سب سالو ہو جائیں گے۔ بہت سی بہنیں ہیں جو میسیج کر کے کہتی ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم کتنے عرصوں سے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہیں اور ہمارے شوہر ہمیں لینے نہیں آ رہے ہیں، ناراضگی ہو گئی ہے ان سے۔ تو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ان چیزوں کا حل بھی آپ درود ابراہیم سے نکلوا سکتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ اسے پڑھنا کیسے ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو میں آپ کو آگے یہ بتانے لگی ہوں کہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو درود ابراہیم کی منت مان لینی ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ منت مانتے ہیں، لیکن وہ بہت غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں، تعویذ، دھاگے، ان چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں۔ کئی بار آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں پہن لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، غلط طریقہ ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بالکل بھی ان چیزوں پر بلیو مت کریں اور نہ ہی ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اسے کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو گناہ ہوگا بہت۔ تو میں آپ کو بہترین حل بتانے جا رہی ہوں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیم کی منت مان لینی ہے، اور یہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہر انسان کا اپنا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، وہ کسی حد تک ذکر و اذکار کر سکتا ہے، ہر انسان کا اپنا ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، پلس اس کے ٹائم پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے عبادت کو تو ٹائم دینا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے کچھ رشتے ہیں، آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بہن ہیں، بھائی ہیں، یا آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، یا پھر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ اگر آپ اس چیز کی منت مانتے ہیں کہ آپ نے 11 دن میں، اگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں، 11 دن میں آپ 4000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس چیز کی منت مان لیتے ہیں کہ میں یہ پڑھوں گی یا پڑھوں گا، تو آپ نے اپنے پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے اگر یہ منت مان لی ہے کہ 11 دن کے اندر میں 40,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھوں گی، تو یہ میں نے منت مان لی ہے۔ پھر آپ نے نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے، آپ نے اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ساتھ اپنی درود ابراہیم کی منت مان لینی ہے اس طریقے سے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اور اپنے ذہنوں پر ظلم مت کریں، یہ نہیں کہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں بہت بڑا نمبر چوز کر لینا ہے کہ اتنے دنوں میں میں اتنا پڑھ لوں گی، اور آپ سے بعد میں وہ پڑھا نہ جائے اتنی دفعہ، تو یہ بالکل نہیں کریں۔ جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہی نمبر اتنا ہی چوز کریں، اور ساتھ ہی آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اور آپ نے اپنی یہ نیت باندھنی ہے کہ اس حاجت یا اس مسئلے کے لیے میں درود ابراہیم پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ میرے اللہ، میرے پیارے پروردگار، یہ جو درود ابراہیم میں نے پڑھی ہے، اور پھر جب آپ پڑھ لیں گے، جتنا دن میں آپ پڑھ لیں گے،
اور جب دن ختم ہو جاتا ہے آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد بھی آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو سونے سے پہلے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے یہ پورے دن میں جتنی درود ابراہیم پڑھی ہے اسے میں صدقہ دے رہا ہوں یا اس کا ہدیہ دے رہا ہوں، یا اللہ تیری بارگاہ میں، اور اسے پیش کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اس کے ریزلٹس آپ کو بہت جلدی دیکھنے کو ملیں گے۔ میں نے کئی لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے جن کے 3 دن کے اندر پرابلم سالو ہو گئی ہیں، جو بھی انہوں نے حاجت مانگی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، جو ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ چاہے اسے درود ابراہیم کا معجزہ ہی کیوں نہ سمجھ لے، جو آپ کو لگتا ہے، جو بھی آپ سمجھیں، پر اس کے آپ کو بہت کوئک ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ بہت خوبصورت چیز ہے یہ۔ پلس آگے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی، جب آپ بیٹھیں گے درود ابراہیم پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، پھر ہی یہ ذکر آپ کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے اس کے لیے ایک جگہ فکس کرنی ہے، وہاں پر بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کریں۔ پورا دل لگا کر، دھیان لگا کر آپ اپنے اس مسئلے، اپنی اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو درود ابراہیم ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ایسے پڑھنا ہے جیسے کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہے ہوں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھتے ہوئے سن رہے ہوں۔ آپ ایسے دھیان کے ساتھ اور ایسے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ پھر جب آپ اسے پڑھ لیں گے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دن میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس کا نمبر جو ہے وہ تقسیم کر لیں۔ جیسے صبح ناشتے کے بعد جو ہے بچے اسکول چلے جاتے ہیں، آپ کام سے تھوڑا فارغ ہو جاتے ہیں، آپ نے ایٹ لیسٹ اس ٹائم 100 ٹائمز اس درود ابراہیم کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ دوپہر میں فری ہوئے کھانے کے بعد، تب آپ نے اس کو 200 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ پھر اسے مغرب کے بعد ٹائم فکس کر لیا۔ پھر جو رات ہے عشاء کے بعد، اس کے بعد آپ نے ذرا زیادہ نمبر فکس کر لینا ہے، کیونکہ اس وقت تو آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا، کام سے فارغ ہو جاتی ہیں، آپ کے پاس پڑھنے کا وقت زیادہ ہوتا ہے، تو اس وقت زیادہ تعداد میں نمبر چوز کریں اور زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح آپ اپنی ڈیلی لائف کی روٹین کے حساب سے اپنا نمبر چوز کر لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے جب بھی آپ فارغ ہو اس وقت میں پڑھ لیا کریں۔ ساتھ میں آپ کو اللہ پاک سے دعا کرنا ہے کہ اللہ میری اس حاجت کو قبول فرما لیجئے، یہ جو میرا مسئلہ ہے اس کو سالو کر دیجئے، میرا پرابلم جو ہے اسے سالو کر دیجئے، میری یہ ضرورت کو پورا کر دیجئے۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کا حل بھی نکال دے گا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پورا کر دیں گے، اور آپ کے جو بھی مسئلے ہوں گے وہ سب سالو ہو جائیں گے۔ آپ کو بہت جلدی آپ کے ریزلٹس سامنے آئیں گے۔ تو آپ کو اس طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ پوری یقین کے ساتھ کیجیے گا، تو آپ کی ساری حاجت پوری ہو جائیں گی، آپ کی جو بھی منت ہے ساری قبول ہو جائیں گی، آپ کی جتنی بھی حاجت ہے وہ ساری پوری ہو جائیں گی اور سارے پرابلم ختم ہو جائیں گے۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سب سے الوداع چاہتی ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔